بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج کی بنیاد رکھی۔ ان سے پہلے فوج تو تھی، اسلامی مجاہدین تو تھے، لیکن ان کی باقاعدہ تنخواہ نہیں تھی، باقاعدہ فوجی نظام نہیں تھا۔ لیکن خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج کی بنیاد رکھی، اور آپ نے کہاں کہاں فوجی چھاؤنیاں بنائیں۔ آپ نے فوجی نظام کا جو ڈھانچہ تھا وہ کس بنیاد پر بنایا، کون کون سے ان میں عہدے رکھے گئے، اور عہدوں کی بنیاد پر فوج کو باقاعدہ جو تنخواہ ان کی مقرر کی گئی، وہ کتنی تنخواہ مقرر کی گئی، ان کو تنخواہ کس طرح سے ملتی تھی، ان کو تنخواہ سالانہ ملتی تھی یا ماہانہ ملتی تھی، یہ سارا کچھ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ جو فوج تھی اس کی چھاؤنیاں کن کن شہروں میں بنائی گئی تھی، اور فوج کے زیر استعمال جو گھوڑے ہوتے تھے ان پر، ان کی رانوں پر کیا عبارت لکھی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، یہ ساری معلومات جانیں گے آپ آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی اسلامی ہسٹری سے متعلق معلومات مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو باقاعدہ سے دیکھ سکیں، آپ کو ہماری ویڈیو کا، ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین اکرام، اسلام جب رومن امپائر سے بھی زیادہ وسیع سلطنت ہو گئی، یعنی کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ جو اسلامی سلطنت تھی یہ روم سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی، اور کیسر و کسریٰ کی عظیم و شان ممالک بھی اس کا ورثہ بن گئے، اسی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے، تو اس کو ایک منظم اور فوجی سسٹم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، 15 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کی طرف توجہ کی اور تمام ملک کو فوجی بنانا چاہا، یعنی کہ ملک کے بیشتر حصوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے فوج بنانا چاہی، لیکن ابتدا میں ایسی تعلیم ممکن نہ تھی اور ایسا کرنا ممکن بھی نہ تھا۔ تو اس لیے ناظرین اکرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قریش و انصار سے اس کام کا آغاز کیا، اور مکرمہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ خدمات سپرد کی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ وہ قریش اور انصار کا ایک رجسٹر تیار کریں جس میں ہر شخص کا نام و نسب تفصیل سے درج ہو، اور اس ہدایت کے مطابق ناظرین کرام رجسٹر تیار ہوا، اور حسب حیثیت تنخواہیں اور ان کی بیوی بچوں کے گزارنے کے لیے وظائف مقرر ہوئے۔ ناظرین کرام، مہاجرین اور انصار کی بیویوں کی تنخواہ 200 سے 400 درہم تک، اور اہل بدر کی اولاد ذکور کی تنخواہ 2000 درہم سالانہ مقرر ہوئی، اور اس موقع پر اس امر کا خاص خیال رکھا گیا، اور یہ قابل لحاظ تھا کہ جن لوگوں کی جتنی تنخواہیں مقرر ہوئی تھی اتنی ہی ان کے غلاموں کی بھی مقرر ہوئیں۔ ناظرین اکرام، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے مساوات کا کیسا سبق سکھایا گیا تھا۔
ناظرین کرام، کچھ دنوں کے بعد اس نظام کو قریش و انصار سے وسعت دے کر تمام قبائل عرب میں عام کر دیا گیا۔ پورے ملک کی مردم شماری کی گئی اور ہر ایک عربی نسل کی اعلیٰ قدر و مراتب تنخواہ مقرر ہوئی، جہاں تک کہ شیر خوار بچوں کے لیے بھی وظائف کا باقاعدہ نظام بنایا گیا۔ یوں ناظرین کرام، گویا عرب کا ہر ایک بچہ اپنے یوم ولادت سے ہی اسلامی فوج کا ایک سپاہی تصور کر لیا جاتا تھا۔ ہر سپاہی کو تنخواہ کے علاوہ کھانا اور کپڑا بھی ملتا تھا۔ تنخواہ کی تقسیم کا طریقہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہر قبیلے میں ایک عریف ہوتا تھا، اسی طرح ہر 10 سپاہیوں پر ایک آفیسر ہوتا تھا جن کو امر الاشعار کہتے تھے۔ تنخواہیں عریف کو دی جاتی تھی، وہ امرائے اشعار کی معرفت سے فوج میں تنخواہ تقسیم کرتا تھا۔ ناظرین کرام، ایک ایک عریف کے متعلق 1,00,000 درہم کی تقسیم تھی۔ یوں ناظرین کرام، کوفہ اور بصرہ میں 100 عریف تھے جن کے ذریعے سے 1 کروڑ کی رقم تقسیم ہوتی تھی۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس قدر انہوں نے لوگوں کی اپنی فوج کی تنخواہیں رکھی تھیں کہ اس دور میں بھی 1 کروڑ درہم جو تھا وہ رقم جو تھی وہ ان فوج کی تنخواہوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، آپ کے حسن خدمت اور کارگزاری کے لحاظ سے سپاہیوں اور افسروں کی تنخواہوں میں وقتاً و فوقتاً اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ جس طرح یعنی کہ کوئی آدمی، کوئی آفیسر کوئی اچھا کام کرتا تو اس کو اس کی بنیاد پر مزید اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ کیا جاتا تھا۔ تو اسی بنیاد پر چنانچہ زہرہ، اسما اور زبی وغیرہ نے قادسیہ میں غیر معمولی جان بازی کا اظہار کیا تھا۔ اس سلسلے میں ان کی تنخواہیں 2,000 سے 2,500 کر دی گئی تھی۔ ناظرین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی تربیت کا بہت خیال تھا۔ انہوں نے نہایت تاکید احکام جاری کیے تھے کہ مملکت مفتوحہ میں، یعنی کہ جو ممالک میں فوج مفتوحہ کرے گی، فتح کرے گی، وہاں پر کوئی بھی شخص، کوئی بھی فوجی جو تھا وہ وہاں پر زراعت یا تجارت کا شعبہ جو تھا وہ اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے ان کے سپاہیوں کی جوہری طاقت جو تھی وہ اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح سرد اور گرم ممالک پر حملہ کرتے وقت موسم کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ فوج کی صحت اور تندرستی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح ناظرین کرام، قواعد کے متعلق 4 چیزوں کے سکھانے کی سخت تاکید تھی، یعنی کہ جو فوجی ہوتا تھا اس کو یہ 4 چیزیں جو تھی وہ لازمی تھی۔ جس طرح آج کے دور میں فوج کے لیے ٹریننگ ضروری ہے، اسی طرح اس دور میں فوجی کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری تھی۔ سب سے پہلے کہ اس کو تیرنا آتا ہو، دوسرے نمبر پر اس کو گھوڑا دوڑانا آتا ہو، تیسرے نمبر پر اس کو تیر لگانا آتا ہو، اس کا تیر کا نشانہ اچھا ہو، اور چوتھے نمبر پر تھا کہ وہ ننگے پاؤں چلنا اس کو آتا ہو۔ تو ناظرین کرام، ہر 4 مہینے کے بعد سپاہی کو وطن جا کر اپنے اہل و عیال سے ملنے کی اجازت ہوتی تھی۔ 4 مہینے کے بعد یعنی کہ سپاہی جو ہوتا تھا وہ اپنے اہل و عیال سے جا کر ملتا تھا۔ یوں ناظرین کرام، جفا کش کے خیال سے حکم تھا کہ اہل فوج رکب کے سہارے سے سوار نہ ہو، یعنی کہ یہ بھی فوج کے لیے ضروری تھا یہ چیزیں بھی، کہ وہ نرم کپڑے نہ پہنے، دھوپ سے بچے، حماموں میں نہ نہائے۔ موسم بہار میں فوجی عموماً سرسبز و شاداب مقامات پر بھیج دی جاتی تھی۔ تو ناظرین کرام، بارکوں اور چھاؤنیوں کے بنانے میں بھی آب و ہوا کی خوبی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا،
اور کوچ کی حالت میں، یعنی کہ جب فوج نے کوئی حکم ان کو آتا تھا اور انہوں نے کوچ کرنا ہوتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا، تو اس کے لیے فوج کو جمعے کے دن مقام کریں اور ایک شب و روز قیام رکھنے کے لیے تھا، یعنی کہ جب بھی فوج کہیں جا رہی ہے اس کو ایک دن جمعے کے دن جو تھا وہ وہاں مقام پر ٹھہرنا لازمی ہوتا تھا اور قیام کرنا ہوتا تھا تاکہ فوج تازہ دم ہو لے۔ اور ناظرین کرام، غرض عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 13 برسوں میں بیشتر فوجی تربیت کے لیے اعلیٰ اصول واضح کر دیے تھے کہ آج بھی انہی اصولی حیثیت سے اس پر کچھ اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ حسب ذیل مقامات کو فوجی مراکز قرار دیا تھا، جن میں مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، دمشق، حمص، اردن، فلسطین۔ ان مقامات کے علاوہ تمام اضلاع میں فوجی بارکیں اور چھاؤنیاں تھیں، جہاں پر تھوڑی تھوڑی فوج ہمیشہ متعین رہتی تھی۔ فوج میں حسب ذیل عہدے دار لازمی طور پر رہتے تھے، جن میں خزانچی، محاسب، مترجم یعنی کہ ترجمہ کرنے والے، اس کے علاوہ طبیب، جراح اور جاسوس، جو کہ غنیم کی نقل و حرکت کی خبریں باہم پہنچایا کرتے تھے۔ یہ خدمت زیادہ تر رومیوں سے لی جاتی تھی، چنانچہ کہ ساریہ کے محاصرے میں یوسف نامی یہودی نے جاسوسی کی خدمت انجام دی تھی۔ اسی طرح عراق میں بعض وفادار مجوسی اپنی خوشی سے اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ تاریخ طبری میں ہے وَكَانَتْ تَكُونُ لا امر ایون فی کل جیش، یعنی کہ ہر فوج میں عمر کے جاسوس رہتے تھے۔ آلات جنگ میں تیغ و سنان کے علاوہ قلعہ شکنی کے لیے منجنیق اور دبابے بھی ساتھ رہتے تھے، چنانچہ دمشق کے محاصروں پر منجنیقوں کا استعمال ہوا تھا۔ فوج حسب ذیل شعبوں میں تقسیم تھی، جس میں مقدم، قلب، میمنہ، میسرہ، ساقہ، تالیہ، سفرمینہ، روایانہ، عقبی گارد، شتر سوار، سوار، پیادہ، تیر انداز، گھوڑوں کی پرورش و پردخت کا بھی نہایت اہتمام تھا۔ ہر مرکز میں 4000 گھوڑے ہر وقت ساز و سامان سے لیس رہتے تھے۔ موسم بہار میں تمام گھوڑے سرسبز و شاداب مقامات پر بھیج دیے جاتے تھے۔ خود مدینہ کے قریب ایک چراگاہ تیار کرائی گئی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک غلام کو اس کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح گھوڑوں کی رانوں پر داغ سے ایک فقرہ لکھا جاتا تھا جو کہ عربی میں ہوتا تھا، اور وہ فقرہ یہ ہوتا تھا: جیش فی سبیل اللہ۔ تو ناظرین کرام جی، جیش فی سبیل اللہ یہ ان گھوڑوں کی رانوں پر نقش کیا جاتا تھا۔ اور ناظرین کرام، عرب کی تلوار اپنی فتوحات میں کبھی غیروں کے ممنوع احسان نہیں ہوئی، لیکن حریف اقوام کو خود ان ہی کے ہم قوموں سے لڑانا فن جنگ کا ایک بڑا اصول ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت خوبی سے برتا۔ سداہا عجمی، یونانی اور رومی بہادروں نے اسلامی فوج میں داخل ہو کر مسلمانوں کے دوش و نہایت وفاداری کے ساتھ خود اپنی قوموں سے جنگ کی۔ قادسیہ کے معرکے میں دوران جنگ ہی میں ایرانیوں نے 4000 افواج حلقہ اسلام میں آ گئی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلامی فوج میں شامل کر لیا اور ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کر دی۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح یرموک کے معرکے میں بھی رومیوں کے لشکر کا مشہور سپاہی عین حالت جنگ میں مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کے دوش بدوش لڑ کر شہید ہوا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
فوج کے لیے خدمت جو انہوں نے سر انجام دی، اور اسی فوج نے بہت ساری فتوحات کی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجیے گا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کوششوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔